خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ سول لائن پولیس نے انہیں حراست میں لینے کے بعد ویمن تھانہ منتقل کر دیا۔ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کے 2 کارکنوں کے تھانہ سول لائن سے رہا کرانے کے لیے پہنچی تھیں، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یوتھ کنونشن PP-19 میں منعقد ہونا تھا، جس کے سلسلے میں سول لائن پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کنونشن کے منتظمین کو گرفتار کیا۔ آپ کو بتائیں کہ یونان سے خصوصی تیاری کے ذریعے 20 پاکستانی اور 8 بنگلہ دیشی شہریوں کو واپس ان کے ممالک بھیج دیا گیا ہے۔ یہ لوگ یونان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ یہ کارروائی یورپی ممالک کے تعاون سے ہوئی ہے۔ واپسی کا عمل قانونی تقاضوں اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق مکمل کیا گیا، جس میں پولیس، ڈاکٹر، مترجمین اور بین الاقوامی مبصرین شریک تھے۔ وفاقی حکومت نئی نہروں کا متنازع منصوبہ روکے، ورنہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ مزید نہیں چل سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کی شہباز حکومت کو وارننگ، کہا چولستان کو آباد کرنا ہے تو 100 بسم اللہ، لیکن سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم وزارت عظمہ کے لیے نہیں، نہ کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے نکلے ہیں، ہم سندھو کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کی ترقی ہو، مگر اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنوایا، لیکن عوام اور شہباز شریف میں سے ہمیشہ عوام کا انتخاب کروں گا۔ قیدی نمبر 420 نے 2 نہروں کی منظوری دی تھی، اسے عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، عزت چاہیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، مزید مشکل وقت دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سمجھوتے پر تیار نہیں۔ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے، یہ عوام کا خون چوستے ہیں۔ کسان جائے تو جائے کہاں، اور ان کے معاشی قتل کا انتظام ہو چکا ہے۔ انہوں نے 25 اپریل کو سکھر میں بھی جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارا اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے۔ ہم نکلے ہیں تو سندھو کو بچانے کے لیے، ہم نکلے ہیں تو وفاق کو بچانے کے لیے۔ حکومت کو خبردار کرتا ہوں، آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کینالز منصوبے پر پیپل پارٹی کے خلاف سازش کی گئی۔ کچھ لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ پیپل پارٹی نے کینال منصوبے پر وفاق کا ساتھ دیا۔ حیدرآباد کے لوگوں نے سازشوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سندھ کے حقوق پر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم منصوبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ پیپل پارٹی تمام سندھ مخالف منصوبوں کی مخالفت کرے گی۔ دریائے سندھ پر کوئی کینال بننے نہیں دیں گے۔ تھا کہ ایک سازش چلائی تھی دشمنوں نے، سازش تھی کہ پیپلز پارٹی ان کنالوں پہ شاید کوئی سمجھوتا کر رہی ہے، لیکن عمر کوٹ کے لوگوں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کمو شہید پہ ایک عظیم الشان دھرنا دے کے اس ڈکٹیٹر کو بتا دیا تھا کہ ہم سندھ کے حق کے کبھی سودا نہیں کریں گے۔ کہا ایک قطرہ پانی بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے، کوئی بھی کنال انڈس ریور سسٹم پہ نہیں بننے دیں گے۔ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں جلسہ عام سے خطاب، کہا بلاول بھٹو نے پہلے کہا تھا کہ کوئی کینال منصوبہ قبول نہیں کروں گا۔ بلاول بھٹو نے وفاق کو بتایا تھا کہ کینال منصوبے پر سندھ کے عوام کے ساتھ ہوں، اور اسلام آباد والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی ہماری زندگی ہے۔ عمر کوٹ میں ہم نے مخالفین کو عبرتناک شکست دی ہے، اور بعض پیپل پارٹی میں بغض پیپل پارٹی میں PTI کو نون لیگ سپورٹ کر رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو عبرتناک شکست دی ہے۔ کل بغض PP میں PTI کے امیدوار کو پاکستان مسلم لیگ نواز سپورٹ کر رہی تھی۔ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی، تو کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے دی ہے۔ 175 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 119 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ حسن علی کی 3، محمد نبی، عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ عامر جمال، میر حمزہ نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔
انتظامی امور کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پوسٹل لائف انشورنس کا اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں ادارے کی موجودہ کارکردگی، مالیاتی مسائل اور اصلاحاتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پوسٹل لائف انشورنس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ادارے کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ادارے سے نیا اور مؤثر بزنس پلان فوری طور پر طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے واضح الفاظ میں کہا، سرکاری اداروں کو کرپشن اور نااہلی کی دیمک سے پاک کرنا ہوگا۔ ہم اصلاحات لائیں گے اور سرکاری پیسے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹل لائف انشورنس کو نجی اداروں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور حکومت سے پیسے مانگنے کی بجائے اپنے ریونیو میں اضافہ یقینی بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارہ فوری طور پر واجب الادا کلیمز کا بندوبست کرے اور انتظامی ڈھانچے میں نئے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں لائے۔ پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت 5 مہینے کی قلیل مدت میں 28,219 گھرانوں کو 30 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت قرضوں کی تقسیم اور وصولی کے عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور قرضوں کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں فوری دور کرنے کے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں ہدایت کی کہ گھروں کی تعمیر کا مقررہ ہدف ہر صورت مکمل کیا جائے۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 23,500 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ لاہور سے خبر ہے، جہاں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام شعبہ ریاضی کی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کامیابی سے اختتام پذیر ہو گئی۔ اس اہم علمی ایونٹ میں دنیا بھر سے ممتاز محققین نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس میں امریکہ، کینیڈا، ترکی، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت 15 ممالک سے 20 سے زائد محققین شریک ہوئے، جبکہ پاکستان سے 115 سے زائد ماہرین نے مقالے پیش کیے۔ کانفرنس میں بیک وقت لاہور، ملتان، فیصل آباد اور اٹک کیمپسز میں بھرپور شرکت دیکھی گئی، اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید کا کہنا تھا کہ یہ تیسری کامیاب عالمی کانفرنس ہے جس میں ریاضیات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT اور معاشی ترقی سے جوڑ کر نئی راہیں متعین کی گئی ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے اساتذہ، منتظمین اور بین الاقوامی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا یہ کاوش علمی میدان میں ایک نمایاں سنگ میل سمجھی جا رہی ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے آبیانہ نظام کے ذریعے فصل خریف 2024 کے لیے صرف ایک دن 15 اپریل 2025 کو 1 ارب 58 کروڑ روپے کی ریکارڈ آبیانہ وصولی کی گئی۔ یہ اعداد و شمار PITB کے چیئرمین فیصل یوسف کی زیر صدارت اجلاس میں پیش کیے گئے، اور اجلاس میں بتایا گیا کہ مجموعی وصولی 4 ارب 64 کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 2 ارب 80 کروڑ روپے صرف موبائل ایپ کے ذریعے وصول ہوئے، اور نئے سیزن میں کراپ بیسڈ ریٹس کے تحت 36 لاکھ بلز جاری کیے گئے۔ چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا ہے کہ یہ نظام کسان دوست، شفاف اور مؤثر بلنگ کو ممکن بناتا ہے، اور اب تک مجموعی 8 ارب 34 کروڑ روپے وصول ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ 8ویں لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ کے دوران ماہرین مالیات اور CEO موبی لنک بینک حارث محمود چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کو پائیدار ترقی اور خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خواتین سمیت تمام شہریوں کو مالیاتی شمولیت کے دائرے میں لانا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ بدلتی ہوئی عالمی معیشت اور غیر یقینی حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، جدید مالیاتی ذرائع اور نوجوانوں کی جدید مہارتوں پر سرمایہ کاری وقت کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں معیشت، تعلیم، ٹیکنالوجی، بینکاری اور حکومتی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز ماہرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں ترقی کے بے شمار مواقع موجود ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومتی، نجی اور کاروباری اداروں کو مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اسلام آباد میں ایک دن کے وقفے کے بعد بادل پھر برس پڑے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی شہر اقتدار میں دن بھر موسم ابر آلود رہنے کے بعد تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بدھ کے روز ہونے والی ژالہ باری کے باعث گاڑی مالکان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ژالہ باری سے گاڑیوں اور سولر شیشے ٹوٹ گئے تھے۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ پشاور سمیت دیگر علاقوں میں جھالا باری، مالاکنڈ، شب قدر، رستم اور لنڈی کوتل سمیت گرد و نواح میں طوفانی ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور جھالا باری کا سلسلہ جاری ہے۔ شب قدر میں جھالا باری سے گندم کی فصل تباہ ہو گئی اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لنڈی کوتل اور تورخم میں بھی جھالا باری نے زندگی کے معمولات متاثر کیے، جس سے بازار سنسان ہو گئے اور سولر پینل سمیت تمام چیزوں کو اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ اپر چترال وادی بروز گول میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ مکانات زمین بوس ہو گئے۔ گزشتہ رات سے جاری موسلادھار بارش نے وادی بروز گول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ندی نالوں میں طغیانی پانی رہائشی علاقوں میں داخل، سیلاب کی زد میں آ کر 3 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ کئی کھیت اور سڑکیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ مقامی افراد نے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایک جانب بارشوں کی کمی تو دوسری جانب درختوں کی بے دریغ کٹائی اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کا موجب بن رہی ہے۔ پہلے جنگلوں میں درختوں کو کٹایا جاتا تھا، لیکن اب ٹمبر مافیا سے شہری آبادی بھی محفوظ نہیں رہی۔ انتظامیہ کی خاموشی ٹمبر مافیا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عطاء الرحمان کوہستانی کی رپورٹ۔ اسلام آباد کی حسین وادیوں میں قدرتی خوبصورتی کا دل فریب عالم تھا، لیکن درختوں کی بے دریغ کٹائی نے اس قدرتی ورثے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جنگلات میں کمی، درختوں کی بے رحم کٹائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں نے اسلام آباد کی فضا اور موسمی حالات کو متاثر کیا ہے۔ ماضی میں صرف جنگلوں کے درختوں پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا، لیکن اب ٹمبر مافیا نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا لیا ہے۔ شہری کہتے ہیں درختوں کو غیر قانونی طور پر کاٹا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی ٹمبر مافیا کے لیے کھلی چھوٹ کا کام دے رہی ہے۔ درختوں کی کٹائی کے نتیجے میں بارشوں کی کمی اور گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری کا کہنا تھا ٹمبر مافیا درختوں پر کیمیکل کا استعمال کر کے انہیں مردہ کرتے اور پھر کاٹ لیتے ہیں۔ جو کاٹتے ہیں وہ غلط چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس طرح تو یہ جنگل کشی کریں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر وہی صاحب آ جائے گا، یہاں کی آب و ہوا کیسی ہوگی؟ یہ جنگل نہیں رہے گا تو آپ کے لیے بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ شہری کہتے ہیں اسلام آباد کے جنگلات کی حفاظت میں محکمہ وائلڈ لائف پوری طرح سے ناکام ہے۔ کئی بار رابطے کے باوجود وائلڈ لائف حکام درختوں کی کٹائی کے معاملے پر موقف دینے سے گریزاں رہے۔ اسلام آباد میں پاکستان وائلڈ لائف اور CDA کے ناک تلے درختوں کی غیر قانونی کٹائی جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کٹائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ عطاء الرحمان، ABN نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی زیر صدارت بعد میں اظہار خیال میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں آپس کے تمام اختلافات بھلا کر متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دی جائے گی کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں اور ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام اداروں اور صوبوں کی مشترکہ کوششیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا گھیرا مزید تنگ کیا جائے اور اسمگلرز کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN۔